بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ وظائف ٹی وی حاضر ہے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی دعا کے متعلق ہے جو دعا میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے۔ یہ دعا اتنی اہم کیوں ہے اور اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کی تلقین کیوں کی گئی ہے، ساری تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس دعا کی فضیلت بتائیں اور انسان کو ایک دوسرے سے بہتر قرار دینے کے جو معیار ہیں اس بارے میں گفتگو کریں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو سماعت فرما رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس فرما لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں دل اعضاء کا بادشاہ ہے اور باقی اعضاء اس کے تابع ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے پاس اطاعت گزار دل لے کر آئے گا۔ ناظرین، مال و دولت اور اولاد میں سے بیٹوں پر انسان کو فخر ہوتا ہے، وہاں یہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن کام آنے والی چیز صرف قلب سلیم ہے، یعنی اطاعت گزار دل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جان لو جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ یاد رہے، دل جسمانی اعضاء میں اتنا اہم عضو ہے کہ یہ ایمان کی جائے قرار اور محل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ ناظرین، کسی شخص کو بہتر قرار دینے کے لیے آج کل ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ خالص دنیاوی ہے۔ ہم سب سے بہتر اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں، جس کی جائیداد پھیلی ہوئی ہو، جس کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، جس کے پاس اچھی گاڑی اور اچھا بنگلہ ہو تو وہ سب سے بہتر ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں دو صفات ہوں۔ پہلی صفت یہ کہ اس کا دل صاف ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کا دل گناہوں کی آلودگی سے، ظلم سے، خیانت سے اور حسد کے جذبات سے پاک ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی زبان سچی ہو تو وہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، دل گناہوں کی آلودگی سے پاک نہ ہو، اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہو، اور جو شخص موت سے بالکل غافل رہے اور اس کے دل میں کبھی یہ خیال ہی پیدا نہ ہو کہ اس نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہو، زیادہ ہنستا ہو، فضول گفتگو کرتا ہو، یہ تمام امور جس میں ہوں تو اس کے لیے سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں۔ یہ سارے کام آدمی کے دل کو سخت کر دیتے ہیں اور اچھائی اور برائی کے فرق کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو، اس کے دل میں رقت پیدا ہو، تو اسے چاہیے کہ موت کو یاد رکھے، قبرستان کی زیارت کرے، قرآن پاک میں غور و فکر کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ و استغفار کرے، اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھے، مریضوں کی عیادت کرے، زیادہ گفتگو سے، زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرے، خواہش نفس کی اتباع نہ کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ یہ تمام امور کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
دلوں کی کیفیت کے ایک جیسا نہ رہنے پر بہت فکر مند رہتے تھے، اور دل کی بدلتی کیفیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ثابت قدمی کے لیے اکثر و بیشتر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دل کی کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے اور ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی۔ یہ دل کبھی خیر کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو کبھی شر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس میں کبھی اخلاص ہوتا ہے تو کبھی تعریف سننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، کبھی اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے تو کبھی وسائل پر، کبھی اسباب پر اور کبھی افراد پر بھروسہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس دعا کو ہر نماز کے بعد اور صبح شام اٹھتے بیٹھتے جب وقت ملے تو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔